الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال الله تعالى على موضع آخر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله مولانا العظيم۔ اور وہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں اپنے اللہ سے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دینا جو حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رہے، اے اللہ بے شک تو بڑا رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ہر قسم کی کبریائی، بزرگی، برتری اور بڑائی کے بیان کے بعد درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین، امام الاولین، امام المرسلین، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ تحیت والسلام کی عالی اور مبارک ذات مبارک پر۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، اور ہماری قوم مسلمان کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے مسلمان کو جو ایک قوم بنایا ہے وہ کلمے کی بنیاد پر ہے۔ اس سے پہلے اور آج تک دین اسلام کے سوا دنیا میں قومیتوں، قوموں کا تصور
وہ رنگ، نسل اور علاقے کی بنیاد پر تھا اور ہے۔ دنیا میں جتنے گورے ہیں وہ ایک قوم ہے، دنیا میں جتنے سیاہ فام ہیں وہ ایک الگ قوم ہے۔ بر اعظموں کے اعتبار سے قومیں ہیں، علاقوں کے اعتبار سے قومیں ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو مسلمانوں کو قومیت کا تصور دیا وہ یہ ہے کہ دنیا میں جس علاقے میں جس رنگ کے آدمی نے اور جس نسل کے آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھ لیا ہے وہ ایک قوم ہے، اور قوم کا نفع بھی ایک ہوتا ہے، اس کا نقصان بھی ایک ہوتا ہے۔ قوم کی سوچ بھی ایک ہوتی ہے اور اس کی فکر بھی ایک ہوتی ہے۔ قوم ایک دوسرے کی دشمن نہیں ہوتی، قوم ایک دوسرے کے بائی بائی ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے یہ کہہ کر کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ لوگوں دنیا میں سب کلمہ پڑھنے والے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ اور اس کے پیچھے یہ تصور تھا کہ بھلا بھائی بھی بھائی کی گردن کاٹتا ہے، بھائی بھی بھائی کا دشمن ہوتا ہے، بھائی بھی بھائی کے خلاف سازش کرتا ہے، بھائی بھی بھلا بھائی کو قتل کرتا ہے۔ بھائی کو اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے تو کیا بھائی بھی دعا کرتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے؟ تو اس لیے مسلمان وہی ہے، اس قوم کا فرد وہی ہے، اس ملت کا رکن وہی ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ تو بلکہ اسلام نے تو یہاں تک اپنے ماننے والوں کو سبق دیا کہ تم دنیا میں سنگ دل بن کے نہ جینا، سخت دل بن کے نہ جینا، بلکہ نرم دل بن کے جینا، کیونکہ میرے اللہ کو سب سے جو ناپسند آدمی ہے وہ سنگ دل ہے، سخت دل، پتھر دل۔ جو سخت دل ہوتا ہے اس کو تو مخلوق خدا بھی پسند نہیں کرتی، خدا کیسے پسند کرتا ہے؟ کیونکہ میرے اللہ کی صفات ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ کریم ہے، یہ اللہ کی صفات ہے نا، اتنے طاقتور کی، اتنے طاقتور کی صفات یہ ہیں کہ وہ بڑا نرم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا کرم والا ہے، بڑے فضل والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، بڑی عطا والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا غنی ہے۔ اور وہ کون ہے جسے کبھی موت نہیں، جسے کبھی بڑھاپا نہیں، جو کبھی تھکے نہ، جو کبھی اکتائے نہ، جو کبھی سوئے نہ، وہ ازل سے ابد تک، ابتدا سے خالی، انتہا سے خالی، جس کے خزانے کبھی کم نہ ہوں۔ ہر چیز تباہ ہو جائے گی مگر وہ باقی رہے گا۔ اتنا بڑا اللہ کہتا ہے کہ میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا کریم ہوں، میں بڑی رحمت والا ہوں، تو میرے پاس دوڑ دوڑ کے آؤ، میری عطاؤں کو لو۔ اور وہ انسان جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، میں تو کبھی غور کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ کو بخار چڑھ جائے نا، 105-4 بخار ہو جائے، تو اسے اپنی بادشاہی اچھی نہیں لگتی، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے میری بادشاہی لے لو، میرا بخار اتر جائے۔
اور اس کو تو بڑھاپا ہے، موت ہے، اس کو تو دکھ ہی دکھ ہے، اور یہ تو اس نے خاک میں مل کے خاک بن جانا ہے، جسے نہ اپنے بچپن کا ہوش نہ اپنے بڑھاپے کا ہوش، اور وہ اتنا آکڑ کر، اتنا سنگ دل کہ اللہ کی مخلوق پر دن رات ظلم کرنے سے بعد نہ آئے۔ تو اس لیے آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق جینا چاہیے، اپنی اوقات کے مطابق جینا چاہیے۔ انسان اپنی حیثیت کو جانے، اپنی حقیقت کو جانے، اپنی اوقات کو سمجھے، تو پھر اسے سمجھ لگ جائے گی کہ میں کیا ہوں، میرا انجام کیا ہے۔ پھر وہ کمزوروں پہ رحم بھی کرے گا، وہ غریبوں کو دیکھ کر اس کا دل بھی پسیجے گا، مجبوروں کو دیکھ کر اپنا مال بھی دے گا، اور لوگوں کے دکھ درد کو محسوس بھی کرے گا۔ اور یہ ہمارے دین کی پوری یہ تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اور بلکہ یہ تو انسان ہے نا، ہر جگر والی چیز، یعنی جو چیز محسوس کرتی ہے دکھ کو، درد کو، اسے دکھ دینے سے تو اسلام نے منع کر دیا ہے۔ ایک قصاب وہ ایک بکری کو ٹانگ سے گھسیٹ کر ذبح خانہ کی طرف لے جا رہا تھا، جہاں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ ادھر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نکل آئے، اور اس قصاب کو دیکھا کہ وہ ایک بکری کو بڑے شفاف طریقے سے کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ فرمانے لگے اس قصاب سے، ویلا کا قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا، ویل لکل ھمزہ، ویل للمطففین، ویل للمشرکین، ویل للکافرین، یہ ایک بد دعا ہے جس کا ترجمہ عام ہے ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو، تو یہ ایک بد دعا ہے۔ تو فرمانے لگے ویلا کا، بد دعا دی امیر المومنین نے اس قصاب کو، اور کہا کدھا الی الموت قودا جمیلا، او اللہ کے بندے اس کو موت کی طرف تو سلیقے سے لے کے جانا۔ اس کو کیسے لے کر جا؟ سلیقے سے، بلکہ اس کے آگے آئیں۔ ہمارے دین نے اس چھری کو جس سے جانور کو ذبح کیا جائے گا اس کی آنکھوں سے چھپانے کا حکم دیا کہ اس کی آنکھ سے اس آلے کو جس سے وہ ذبح ہونے والا ہے، وہ بھی، اس کی بھی اپنی آنکھ ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، اور اسے مضبوطی سے باندھنے کا حکم دیا ہے۔ جس کو ذبح کر رہے ہو اس کو مضبوطی سے باندھو، اور جس چھری سے تم اسے ذبح کر رہے ہو وہ کند نہ ہو، تیز دھار ہو، تاکہ اسے ذبح کے وقت تکلیف نہ پہنچے، اسے ذبح کے وقت تکلیف نہ پہنچے، اس لیے چھری تیز رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کا تو مزاج یہ ہے کہ وہ تو اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا، چونکہ جانور کے اندر بھی جگر موجود ہے، اور جس چیز کے اندر جگر ہو وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے، خوشی کو بھی محسوس کرتا ہے، تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے۔ ایک کتاب میں، تاریخ کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا فتح مصر کے حوالے سے، کہ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پہ اپنی فوج کا پڑاؤ ڈالا، تو ان کے لیے خیمہ لگایا گیا، اور وہ کئی دن تک رہا خیمہ۔ تو خیمے کے اوپر ایک کبوتری نے تھوڑے تھوڑے تنکے جمع کر کے آشیانہ بنا لیا، اور پھر اس نے انڈے دے دیے، اور اس کے اندر اس کے انڈے تھے، اور تنکوں سے بنا ہوا اور بنا ہوا ایک آشیانہ تھا۔ جب چلنے لگے تو طریقہ تو یہی ہوتا تھا نا
کہ اس خیمے کو لپیٹ لیا جاتا اور ساتھ لے لیا جاتا۔ ایک سپاہی نے بتایا امیر المومنین حضرت عمر بن عاص سے کہ یا حضرت آپ کے خیمے پر یہ ایک جانور نے آشیانہ بنا کر انڈے دیے ہوئے۔ فرمانے لگے خیمے کو لگے رہنے دو، اگر اس کا آشیانہ توڑا گیا تو اس کا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے۔ اور عربی میں کبوتر کو فستات کہتے ہیں، فستات، الفستات کبوتر یا کبوتری۔ اور اس خیمے کی وجہ سے لوگ اس کے ارد گرد آباد ہونے لگے، اور آج بھی مصر کے اندر فستات نامی بہت بڑا شہر آباد ہے اس نسبت سے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو شکایت ملی کہ جو گھوڑ سوار ہیں ان کے چابک کے آگے، چابک وہ چھینٹا جو ہوتا ہے جس سے دوڑایا جاتا ہے، اس کے آگے لوہا لگا ہوا ہے اور لوہا نوکدار ہے۔ انہوں نے شاہرات کے ناظم کو، شاہرات یعنی سڑکوں کا جو ناظم تھا، انہیں لکھا کہ چیک کیا جائے کہ کسی گھوڑ سوار کے پاس وہ چابک نہ ہو جس کے آگے لوہا نوکدار لگا ہوا ہو، کیونکہ وہ گھوڑے کو لگے گا اور گھوڑا اس کی درد کو محسوس کرے گا۔ اور پھر انہوں نے بار برداری کے جو جانور تھے جن پر بوجھ لادا جاتا ہے، اونٹ ہے اس میں، گھوڑا ہے اس میں، گدھا ہے اس میں، انہیں شکایت ملی کہ اونٹوں اور گھوڑوں کی پشت پر بہت زیادہ وزن لاد دیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک حد مقرر کر دی کہ اس حد سے زیادہ کسی جانور کی پیٹھ پر بوجھ نہ لادا جائے، اگر لادا گیا تو اسے جرمانہ کیا جائے گا، اسے جرمانہ کیا جائے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لشکر اسامہ کو روانہ کیا، یہ آپ سنتے ہیں نا، روم کی طرف حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا تھا، اور اسے جاتی بار جو ہدایات دی تھی ان میں یہ چند ہدایات تھیں: اے اسامہ، کسی پھلدار اور سایہ دار درخت کو مت کاٹنا، کیوں؟ اس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ دوپہر کے وقت چلتے مسافر سایہ دار درختوں کے نیچے آرام کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کا پھل بھی کھا لیں، چاہے کفر کی زمین میں ہو۔ یعنی دار الحرم میں تم جا رہے ہو نا، رومیوں سے لڑنے، ان کے علاقے میں بھی ایسے درختوں کو مت کاٹنا، اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، اور بلکہ اس کو بھی چھوڑو، اس سے آگے چلو، یہ جو دمبا ہے جس کے پیچھے بڑی دم ہوتی ہے، عرب کے اندر رواج تھا وہ زندے کی کاٹ کے کھا جاتے تھے، یہ دمبا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بڑی دم ہوتی ہے، چکی جسے کہتے ہیں اپنی زبان میں، عرب اسے زندہ ہی کاٹ لیتے اور کاٹ کے کھا لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ دیکھو نا جانور کس تکلیف میں رہتا ہے پھر، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے جانوروں کو لڑانے سے منع کیا ہے۔ اور علماء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ جانوروں کی لڑائی سے جو کمائی جاتی ہے وہ حرام ہے۔ کتوں کی لڑائی، بیلوں کی لڑائی، بھینسوں کی لڑائی، کبوتروں کی لڑائی، کیونکہ انہیں بیچاروں کو کیا پتا، یہ مرغ نہیں لڑاتے، مرغ لڑتا ہے تو زخمی ہوتا ہے، کتے لڑتے ہیں تو زخمی ہوتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کتے اللہ کی مخلوق نہ ہوتی تو میں انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیتا، میں تو اس لیے نہیں قتل کرنے کا حکم دیتا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ خیر، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ اس سے آگے ایک درجہ ہے، اور وہ درجہ ہے انسان کا، جو ہمارا دین ان چیزوں کو تکلیف دینے کا سے بعد رکھتا ہے، اس کے دامن میں کیسے گنجائش ہوگی کہ کوئی مسلمان اٹھ کے کسی مسلمان کو قتل کر دے؟
کوئی مسلمان اٹھ کر کسی کی ٹانگ کاٹ دے، کوئی مسلمان کسی کی آنکھ پھوڑ دے، کوئی مسلمان کسی کا دانت توڑ دے، کوئی مسلمان کسی کی آبرو چھین لے، کوئی مسلمان کسی کی چار دیواری کو توڑ کے رکھ دے، اس کے بچے کو اغوا کر لے تاوان کے لیے، اسلام کے دامن میں بلا اس چیز کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور بلکہ اس کو بھی یہ بھی دور کی بات ہے، اسلام کے اندر ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا، کہ بھئی کوئی مسلمان کسی سے حسد بھی نہ کرے۔ یہ تو ایک فکری بات ہے نا، یہ ایک تاروں کی بات ہے، دل کی بات ہے، زبان پہ تو نہیں نہ آتی ہے۔ اگر میں کسی سے حسد کرتا ہوں، اسے بیچارے کو کیا پتا ہے، اس کو کیا پتا ہے، لیکن حسد کی نظر بد ہوتی ہے، حسد کی نظر بد ہوتی ہے، اور نظر بد جس کو لگ جائے، حدیث میں آتا ہے کہ اسے اس اونٹ کی طرح جو ہانڈی میں چلا جاتا ہے، اس طرح اس کو لے جاتی ہے۔ یعنی اونٹ ذبح ہوتا ہے یا پھر وہ چلتا ہے، چلتے چلتے ہانڈی میں پکنے لگتا ہے نا، اس طرح نظر بد آدمی کو لگتی ہے، اور حسد کی، اور آہستہ آہستہ اس نظر بد کے اثرات چلتے چلتے آدمی کو موت کی طرف لے جاتے، حدیث میں موجود ہے۔ اور اسی لیے آپ نے نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیں سکھائی ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع، یہ آپ نے دعا سکھائی کہ اسے پڑھ کے پھونکو تاکہ حسد کی نظر بد سے تم بچ سکو۔ اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے، حسد کی نظر بد سے بچو۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف حسد کو دنیا کا بدترین آدمی کہا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی میں کسی سے حسد کیوں کروں؟ حسد کس سے ہوتا ہے؟ جس کے پاس مجھ سے زیادہ اللہ کی نعمتیں ہوں، میں اس سے حسد کروں۔ اس کے محل ہیں گر جائیں، اس کے مینار ہیں ٹوٹ جائیں، اس کی زمینیں ہیں برباد ہو جائے، اس کے باغ ہیں اجڑ جائیں، اور مجھے مل جائیں۔ اس کے بچے بڑے لائق ہیں، یہ کن دماغ بن جائیں، میرے بچے لائق ہو جائیں، اور اس کے پاس دنیا کا بڑا مال ہے۔ کیوں؟ یہ میرے دل میں جو قلق ہے نا، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر جس کو ملی ہے، میرا اضطراب جو ہے، میری جو نظر بد ہے اس کی طرف، یہ حسد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی میں کیوں کروں اس سے حسد، کہ اگر اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے پاس، اللہ اس پہ راضی ہے، تو دنیا میں بھی راضی ہے، آخرت میں بھی اللہ اس سے راضی ہوگا، تو مجھے ایسے آدمی سے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں کروں گا تو میں تو اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوں گا، تو اللہ کی تقسیم پہ کوئی ناراض ہو کے کیا کر سکتا ہے؟ اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس دنیا کا مال، دنیا کی نعمتیں ہیں، لیکن وہ اپنے انجام کے اعتبار سے دوزخ میں جانے والا ہے، اگر اپنے انجام کے اعتبار سے دوزخ میں جانے والا ہے، تو میں ایسے بدبخت سے حسد کیوں کروں جس کا انجام یہ ہونے والا ہے؟ اور اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ کسی کی ظاہری مالداری کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ اس پہ اللہ راضی ہے، یہ کوئی معیار نہیں، کوئی پیمانہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ مال اسے کل قیامت کے دن دوزخ میں لے جائے، اور دنیا میں یہی مال اس کے گلے کا توق بن جائے، اور یہی مال اسے دنیا کی مصیبتوں سے دوچار کر دے۔ یہ کوئی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ہو سکتا ہے
کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، اللہ اس پہ پتہ نہیں کتنا راضی ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ اکثر میں نے دیکھا کہ نیکوکاروں کے گھروں میں غربتیں دیکھی میں نے، نیکوکار لوگوں کے گھروں میں نے غربتیں دیکھی۔ اور اس پر اللہ نے ایک واقعہ قرآن مجید میں بیان فرمایا، اس پر اللہ نے سورہ قصص پڑھ لو، تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ مجھے، آپ کو، پوری انسانیت کو، رہتی دنیا تک کے انسانوں کو ایک واقعہ سنا کر بتا دیا، لوگوں اس کو معیار بنا لو۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ سورہ قصص 20واں پارہ، بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان کیا، لیکن میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص موسیٰ کی قوم کا تھا، ایک شخص موسیٰ کی قوم کا تھا، اور وہ موسیٰ کی قوم کو چھوڑ کر فرعونیوں سے مل گیا۔ اور جب وہ فرعون کا پٹھو بنا اور اس نے کہا فرعون سے بادشاہ سلامت، میں تمہاری محبت میں موسیٰ کو بھی چھوڑ آیا ہوں، اپنی قوم کو بھی، میں قوم کا وفادار نہیں، میں جناب کا، سرکار کا وفادار ہوں۔ اور دنیا میں ہمیشہ غدار قوموں کو چھوڑ کر، جماعتوں کو چھوڑ کر، وہ بادشاہوں کے منظور نظر بنتے ہیں دنیا کے مال کی خاطر۔ یہ منظور نظر بن گیا، اور فرعون نے اس پہ بڑی کرم نوازیاں کی، اور آہستہ 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 اتنا بڑا مالدار بن گیا کہ قرآن نے اس کی مالداری کو قارونیت کہا، اس کی مالداری کو قارونیت کہا۔ اور یہ قیامت تک محاورہ بن گیا کہ جس کا مال دنیا میں بغاوت کا باعث بنے گا، دنیا میں سرکشی کا باعث بنے گا، وہ مال قارونی مال کہلوائے گا۔ بڑا مال آ گیا اس کے پاس، اپنے مال کی وجہ سے اکڑ کے پھرتا۔ اب قوم کے 2 قسم کے لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ایک مجھ جیسے کمزور ایمان کے اور ایک بڑے مضبوط ایمان کے۔ وہ کہنے لگے او اللہ کے بندے، اتنا اکڑ کے نہ چلا کر، اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اکڑ کے نہ چلا کر، یہ تیری ادا اللہ کو پسند نہیں آئے گی۔ اور ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں، نیکوکار لوگوں نے کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس مال کے ذریعے خدا کی جنت کما۔ اس مال کے ذریعے، مال سے میں نے حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہوئے ایک دن کہا تھا کہ دولت سے بھی جنت کو خریدا جا سکتا ہے، اور حضرت عثمان نے خرید کر بتایا۔ جب وہ تبوک کے دن سونا لے کے آئے، 5.5 کلو سونا لے کے آئے، 5.5 کلو، تو حضور نے اپنی جھولی میں ڈال لیا اور مسجد کے چکر لگانے لگے اور فرمانے لگے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ بھی کر سکے، تیری جنت کا سامان ہو چکا ہے، تیری جنت کا سامان ہو چکا ہے۔ تو قوم نے مشورہ دیا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، او قارون، اپنی اس دولت کو اللہ کی راہ میں لگا کر خدا کی جنت کا خریدار بن جا۔ کہنے لگا او بھئی اللہ کا تعلق میری دولت سے کیا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی ظام ہوتا ہے کہ مجھے کاروبار کے گر آتے ہیں، مجھے دولت کو بڑھانے کے گر آتے ہیں، اچھی فصل اگانے کے گر آتے ہیں۔ کیا احمقانہ بات ہے، فصل بھی میرا اللہ اگاتا ہے، دولت بھی اللہ یبسط الرزق ویقدر، جس کے چاہے خزانے کھول دے، جس کے لیے جس کو چاہے ناپ تول کے دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔
آل محمد کو اللہ نے ناپ تول کے دیا؟ کیا خیال ہے؟ آل محمد سے اللہ کی نظر میں کوئی مقرب لوگ تھے؟ آل محمد کو ناپ تول کے دیا، اور بنی امیہ کو اللہ نے بے پناہ دیا، عباسیوں کو بے پناہ دیا، اور آل محمد بیچارے کبھی جیلوں میں، کبھی مقتلوں میں، کبھی قتل گاہوں میں، کبھی جیلوں میں، کبھی وہ مدینے کے صحراؤں میں، کبھی خیموں میں، اسی طرح زندگیاں گزار گئے۔ یہ تو کوئی معیار نہیں ہے۔ اچھا جی، انما اوتیتہ علی علم، میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، میں نے اپنی انجینئرنگ سے کمایا ہے، میں معیشت کے گر جانتا ہوں، یہ تو مجھے کیا مشورے دے رہے ہو؟ اچھا چلا ایک دن اپنے اونٹ لے کر، گھوڑے لے کر، خچر لے کر، اپنے خدام و حشم لے کر، اپنی جمعیت جتھے کو لے کر، اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے نکلا اللہ کی زمین پر۔ ایک قوم کے دو حصے میں نے بتایا، ایک ہم جیسے کمزور ایمان، کہنے لگے کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون جتنی دولت ہوتی، ہمارے لیے بھی یہ ہٹو بچو کے شور ہوتے، ہمارے آگے پیچھے بھی یہ غلام ہوتے، یہ لونڈیاں ہوتی، ہمیں بھی سلام کیے جاتے، لوگ ہمیں بڑا آدمی سمجھتے، مالدار۔ یہ دل میں تمنا کرنے لگے، اور ایک اہل ایمان کا گروہ تھا، وہ دیکھ کر کہنے لگا ہو یہ دولت ہمیں نہیں چاہیے، یہ شان و شوکت ہمیں نہیں چاہیے، یہ تو غرور ہے، سرکشی ہے، فتنہ ہے، بغاوت ہے، اللہ کو چیلنج ہے، اللہ کی طاقت کا مقابلہ ہے۔ یا اللہ جو تو نے ہمیں حلال دے رکھا ہے ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہو گئے، اور یہ دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے اللہ کی ذات کہتی ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ، ہم نے اسی جگہ اس کو، اس کے گھوڑوں کو، اس کے سامان کو، اس کے محلات کو، اس کے میناروں کو ہم نے زمین بوس کر کے زمین کے اندر دنسا دیا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اب یہ دو قسم کے لوگ، اب جنہوں نے کہا تھا کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، کہنے لگے یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ان جیسا نہیں بنایا، تیرا شکر ہے کہ تو نے ان جیسا ہمیں نہیں بنایا، اگر اس جیسا بنایا ہوتا تو آج ہمارا انجام کار بھی اسی کی طرح ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، حسد کا انجام پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ کسی کے انعامات کو، کسی کے تقوی کو دیکھ کر کہو یا اللہ مجھے بھی متقی بنا دے، کسی کی فرما بردار اولاد کو، دیندار اولاد کو دیکھ کر کہو کہ یا اللہ اس کی طرح میرے بیٹوں کو بھی دیندار بنا دے، یا اللہ مجھے بھی دین کی اسی طرح سمجھ دے دے جس طرح تو نے اس کو دین کی سمجھ دی ہے۔ اگر یہ رشک کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں دیں گے، تو رزق کا معاملہ تو طے ہو چکا ہے کہ جس کا چاہوں گا بے حساب دوں گا، اور جس کو چاہوں گا ناپ تول کے دوں گا۔ اور آگے اس کا انجام پڑھ لیں، یہ قرآن مجید سورہ قصص میں پڑھے تو بار کے بات یہاں آ رہی تھی کہ بھئی مسلمان کے بارے میں یہ حسد کی باتیں، یہ عنوان آگے تھوڑا سا وسیع ہے اور مقررہ وقت ہو چکا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ آج دیکھیں ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیں میرا جملہ یہ غالباً شبلی صاحب کا ہے یا ندوی صاحب کا، حاسد جو ہوتا ہے جس سے حسد کرتا ہے اس کا گواہ کچھ نہیں سکتا، بس اپنی جان کو مصیبت میں رکھتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اپنی جان کو، ہر وقت اپنی جان مصیبت میں پڑی رہتی ہے، ہر وقت دل تنگ رہتا ہے، سوچ تنگ رہتی ہے، پریشان رہتا ہوں، پریشان۔ تم حسد کو سینے سے نکال کر دیکھو،
اللہ سینے کو کشادہ بھی کرے گا، دل اور دماغ کا چین بھی عطا کرے گا۔ یہ تو مصیبت ہم نے خود ڈالی ہوئی ہے، تم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اس کی نعمتیں کیسے چھنوا سکتے ہو؟ تو اس لیے کوشش کریں اس مصیبت سے اپنے آپ کو نکالنے کی۔ آج جس دور میں ہم جا رہے ہیں مادیت کا دور ہے، دین داری تو رہی نہیں، وہ تو نام کی بھی نہیں۔ اس دور میں یہ چیز ہمارے سینوں میں ہے، کوئی مانے نہ مانے ہے، اس کو نکال کر دیکھیں، اللہ ہلکا کر دے گا، ہمیں آسان کر دے گا، چین دے گا اللہ، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ بیماریاں آج کل اتنی بیماریاں، یہ بیماری اس کا سبب بنتی ہے۔ تو میں بھی محاسبہ کروں اپنے گریبان میں منہ جھانک کر، آپ بھی، سننے والے بھی، کہ اگر یہ کمی ہمارے اندر ہے تو یا اللہ یہ ہمارے دل سے نکال دے، اور جب یہ نکل جائے گی اللہ زندگی آسان کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔